बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हवाले से पहले भी कई वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है वो अमलियात की ज़कात, औरात की ज़कात और मुवक्किलात से बिल्कुल हट कर है और बहुत ज़रूरी है। वीडियो आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। आज किसी ने वज़ाइफ के हवाले से कुछ सवालात किए, वो जो सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए हुए उनके जवाबात दे दूं और फिर उसके बाद जिसके लिए मैं वीडियो बयान कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, वो बताऊंगा और बहुत ज़्यादा मुफीद है और एक मेरे ख़याल में यूट्यूब पे इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आज एक सवाल तो ये हुआ कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का दौरानिया अगर ज़्यादा हो और हम कोई पढ़ाई करें और एक सूरत की ज़कात बिलफ़र्ज़ कोई सूरत 313 बार मैं पढ़ना चाहूँ और वो पढ़ लूँ तो दूसरा वजीफ़ा कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो। एक वजीफ़ा हो, 2 हों, 10 हों, जितने वजीफ़े दिल करे, जितना टाइम हो, वो सब के सब आप कर सकते हैं। अगर कोई सूरत या कोई वजीफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा तादाद में आप पढ़ना चाहें, तो आप 1, 2, 3 घंटे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से पहले शुरू कर लें और उसका ख़ात्मा जो है पढ़ाई का वो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दरमियान हो तो वो भी इसी ग्रहण में ही शुमार होगा। तीसरी बात यह है कि ज़्यादा पढ़ाई की बजाय एक पढ़ाई को मजबूत कर दें और 10 पढ़ाइयाँ हों, लेकिन अगर वो आपकी हिफाजत या किसी मरीज़ को दम में या किसी भी जादू जिन्नात को तोड़ने में अगर वो काम ना करें, उससे बेहतर है कि आपकी एक पढ़ाई ऐसी हो जो तेज़ धार की तरह हो। खा उसको आप लोहे पे रखें, खा फौलाद पे रखें, खा हीरे पे रखें, खा पत्थर पे रखें, जो ही चलाए तो वो कर जाए। तो एक पढ़ाई को ज़्यादा मजबूत बनाएं, वो इससे बेहतर है कि आपकी ज़्यादा वज़ाइफ हों, जिसको रोज़ाना रखना भी अच्छा। एक ये बात भी ज़रूरी है कि कोई भी वजीफ़ा जैसा कि अगर किसी ने सूरह इखलास 1100 बार दौरान ग्रहण पढ़ा या चहलकाफ 1100 बार दौरान ग्रहण पढ़ा या नादे अली 2100 बार दौरान ग्रहण पढ़ा, अब ये नहीं है कि ये पढ़ दिया आप आमिल हो गए, अब आपने छोड़ दिया और आप सारी ज़िंदगी आमिल रहेंगे। बल्कि अगर आपने 1100 बार चहलकाफ पढ़ा है तो उसके बाद आप सारी ज़िंदगी रोज़ाना सुबह शाम 11-11 बार चहलकाफ पढ़ेंगे तो आप आमिल रहेंगे। वरना अगर आपने छोड़ दिया तो 40 दिन तक तो आप आमिल रहेंगे। 40 दिन से ज़्यादा नागा हुआ तो आप इसके आमिल नहीं रहेंगे। इसी तरह नादे अली अगर आपने 2100 बार पढ़ लिया तो उसके बाद 110 बार किसी टाइम मुकर्ररा वक्त पे आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो आप आमिल रहेंगे, वरना आप आमिल नहीं रहेंगे। इसी तरह सूरह इखलास वो अगर आपने 1100 बार पढ़ लिया तो रोज़ाना सुबह सूरज निकलने से पहले 11 बार आप पढ़ेंगे तो आप इसके आमिल रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। सूरह फातिहा वो आप जिस भी निस्बत से पढ़ें, लेकिन वो 7 या 11 बार कम अज़ कम आप दिन में पढ़ेंगे तो आमिल रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। सूरह जिन 41 बार पढ़ा या 72 बार या 313 बार तो उसके बाद रोज़ाना 1 बार आप पढ़ेंगे तो आमिल रहेंगे, वरना 40 दिन बाद आप आमिल नहीं रहेंगे। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल है वो उसका कि अगर आपने ज़कात अदा की तो बेहतर है कि आप 11 बार रोज़ाना पढ़ें, वरना 1 बार तो हर हाल में आपने पढ़ना है।
تو اب اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں جس کا پہلے سے میں نے بتایا، جو بہت اہم ہے، اور لیکن اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، جیسے دوران گرہن عملیات کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے، میں نے پچھلا جو 15 دن پہلے چاند گرہن تھا، اس دوران میں نے تجربہ کیا، اور میں نے اپنے اور کچھ دوستوں کے کچھ جادو تھے ان کی کاٹ کی۔ وہ کاٹ جس کو کاٹتے کاٹتے حل کرتے کرتے میں بہت کوشش کر چکا تھا، جو اس کو کاٹنے کے لیے وہ جو میرے دوست تھے وہ سالوں سے گھومے تھے اور سال ہا سال سے اس پر محنت کی تھی، لیکن اس کا اثر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب چاند گرہن کے دوران میں نے اس جادو کی کاٹ کی تو وہ ختم ہو گئے، اور خود مجھ پہ 20-30 سال سے کچھ جادو تھے، جو میرے اتنے سارے وظائف، عملیات اور اتنے لوگوں کے جادو کاٹ کاٹ کے، لیکن وہ کھلے تک نہیں تھے۔ الحمدللہ جب پچھلے چاند گرہن میں نے جب اس جادو کی کاٹ کی تو اس سے ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، میری نظر بھی نہیں پڑی تھی، لیکن اس میں وہ کھل بھی گئے اور الحمدللہ کافی حد تک ختم بھی ہو گئے۔ اس سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جس طرح ایک بار پڑھنا ایک چلے کے برابر ہوتا ہے، جیسے ایک چلے میں ایک دن کی پڑھائی ہوتی ہے، وہ ایک دن کی پڑھائی آپ اگر گرہن میں کریں گے تو وہ آپ کے پورے چلے کے برابر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جادو، جو تعویذات یا ان کا جو اثر ہوتا ہے، اگر عام دنوں میں آپ اس کو پورے چلے کے برابر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس دوران جب آپ کاٹتے ہیں، جادو کی کاٹ کرتے ہیں، وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ سوالات شروع ہو جائیں کہ آپ بتائیں ہم کس چیز سے کاٹیں، کس سے کاٹیں۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور جادو بھی مختلف ہوتے ہیں۔ میرے پاس مختلف مریض، جس وقت میں دم کرتا تھا، کسی کی کاٹ ناد علی سے میں کرتا تھا، کسی کی چہل قاف سے کرتا تھا۔ جب ناد علی کا اثر ظاہر نہ ہوتا تو چہل قاف سے کرتا، چہل قاف کا ظاہر نہیں ہوتا تھا تو ان قیدی متین ما جئتم بھی سحر، ان آیات سے کرتا تھا۔ اس کا ظاہر نہیں ہوتا تھا تو سورہ فلق سے کرتا تھا، سورہ فلق سے نہیں ہوتا تھا تو درود تاج سے میں کاٹ کرتا تھا، درود تاج سے نہ ہوتا تو درود تنجینا سے کرتا تھا، درود تنجینا سے نہ ہوتا تو درود رضویہ سے کرتا تھا۔ اس طرح میرے تو بہت سارے اوراد اور بہت سارے طریقے ہیں، اور الحمدللہ وہ جس مریض میں جو پڑھائی موضوع ہوتی ہے اسی کو استعمال کر کے اسی سے کاٹ کرتا ہوں۔ لیکن ہر شخص کا جس کا جو بھی طریقہ ہو، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک دن کی پڑھائی پورے چلے کے برابر تاثیر رکھتی ہے، اسی طرح اگر سورج اور چاند گرہن کے دوران آپ کسی مریض پر دم کریں گے، خواہ وہ جنات کا مریض ہو، جادو کا مریض ہو، تعویذات کا مریض ہو، اور وہ سال ہا سال سے ٹوکریں کا کے دکے کا کے تک چکا ہو، تو یہ آپ کی 1 گھنٹے 1 دن کی یا کچھ جو چند لمحوں کی جو پڑھائی ہے، وہ اس کی سالوں کی محنت سے زیادہ اثر رکھے گی۔ اگر کوئی اپنے اوپر دم کرنا چاہے جادو جنات کے مریض، تو یہ یاد رکھے اپنے اوپر دم صرف اور صرف درود پاک سے کریں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، جب اس سے آپ اپنے اوپر دم کریں گے، اپنے جادو یا تعویذات یا جنات کی کاٹ کریں گے، تو جو اندر ہیں وہ آپ کے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے، مزاحمت نہیں کر سکیں گے دوسرے کسی بھی پڑھائی سے۔ جب آپ اپنی کاٹ کرتے ہیں تو ریزسٹ کی وجہ سے، مزاحمت کی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی کاٹ کرتے ہیں، بعض اوقات جب آپ کی پڑھائی کمزور ہو، آپ کا عمل کمزور ہو،
اور سامنے جادو میں جو جنات ہوتے ہیں، تعویذات کے ساتھ جو جنات ہوتے ہیں یا ویسے جو جنات ہوتے ہیں، وہ اگر آپ پہ حاوی ہوں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے اور آپ دوران ورد سو جاتے ہیں۔ لہذا جب بھی اپنے آپ کو دم کریں اور آپ کو نیند آئے تو کسی بھی صورت میں نہ سوئیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو سونے نہ دیں جب تک پڑھائی مکمل نہ ہو۔ تو آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لازماً شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ کل 4 دسمبر ہے اور 4 دسمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق 10 بج کر چند منٹ پہ سورج گرہن شروع ہو جائے گا، جو 5 گھنٹے اور کچھ منٹ رہے گا۔ اس دوران پوری دنیا میں جو کوئی جہاں پڑھائی کرے گا یا جادو جنات تعویذات کی کاٹ کرے گا، اس کی تاثیر، ان چند گھنٹوں کی تاثیر جو ہے وہ پورے چلے کے برابر ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو سالوں میں جس جادو کی کاٹ آپ نہ کر سکے، ان چند گھنٹوں میں آپ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی، میری اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہماری تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔